چہرے اداس تو نہیں ہو گئے؟ ہاللیلویا۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج ہم خدا کی بات کر رہے ہیں۔ سنڈے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، کیونکہ ہر سنڈے ہماری عید ہوتی ہے۔ آمین۔ اس بات کا آپ کو اندازہ ہے؟ ہر سنڈے ہمارا ایسٹر ہوتا ہے، کیونکہ مسیح یسوع سنڈے والے دن جی اٹھے تھے، اور ہم اسی لیے اس سنڈے کی عبادت کرتے ہیں کہ ہمارا خدا جو ہے اس دن مردوں میں سے جی اٹھا تھا۔ ہم اس لیے سنڈے کی بات کرتے ہیں۔ بہت سارے پرانے ڈرامہ کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ سنڈے والا دن جو ہے سبت کا دن ہے، ہفتے کا دن سبت کا دن ہے، اور اس میں جو ہفتے کا پہلا دن ہے اس میں عبادت کی جاتی ہے۔ تو لیکن ہم جو مسیحی لوگ ہیں وہ سنڈے کی بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس دن مسیح یسوع زندہ ہوئے تھے، ہم اس لیے سنڈے کی بات کرتے ہیں۔ آمین۔ سو آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے نکالیے گا پہلا تسلیکیوں، پہلا تسلیکیوں اس کا 5 باب اور اس کی 9، 10، 11 آیت۔ ایسا پڑھیے گا 5 باب اور اس کی 9، 10، 11 آیت، 3 آیتیں پڑھیے گا۔ ہاللیلویا۔ خداوند کے اسم کی بخش کلام میں سے، عہد جدید میں سے، تسلنیکیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 5واں باب، اس کی 9ویں، 10ویں، 11ویں 3 آیات کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے۔ نبیوں مرقوم ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات حاصل کریں۔ وہ ہماری خاطر اس لیے ہوا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں سب مل کر اسی کے ساتھ جئیں۔ بس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو، چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ سب کے آمین۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ ہاللیلویا۔ 3 آیتیں پڑھی ہیں ہم نے، اور 3 آیتوں میں 3 ہی اہم باتیں ہیں۔ کتنی باتیں ہیں؟ 3 اہم باتیں ہیں، اور تینوں اہم باتوں کو ہم آج ان 3 باتوں پر غور کریں گے۔ کلام مقدس میں ہم نے پڑھا ہے کہ میں اور آپ غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ خدا کی نجات حاصل کریں۔ پہلی آیت میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات حاصل کریں۔ ہم غضب کے لیے نہیں بلائے گئے، ہم غضب کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہم کس کے لیے ہیں؟ نجات کے لیے۔ اور نجات کس کے وسیلہ سے ہے؟ کس کے وسیلہ سے؟ ذرا بلند آواز سے بولیں، کس کے وسیلہ سے؟ اور کسی کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے۔ اور یسوع نے نجات جو ہے وہ ہمیں دے دی ہے، ہمارے گناہوں سے، ہماری جو بھی بدکاریاں تھی، جو بھی پرابلم تھی، اس کے لیے اس نے اپنا خون بہا کر ہمیں نجات دے دی ہے۔ اس لیے اب فیصلہ ہمارے پاس ہے، ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے نجات حاصل کرنی ہے یا غضب کے نیچے رہنا ہے، کیونکہ خدا کا غضب جو ہے وہ گھڑی پل کا ہے۔ خدا اتنا غضبناک نہیں ہے جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ خدا کا غضب جو ہے وہ صرف گھڑی پل کا ہے۔ خدا قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی وفا ہے۔ وہ قہر کرتا ہے، وہ غصہ کرتا ہے، لیکن وہ پیار بھی کرتا ہے۔
خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا اتنا مہربان ہے، پیار کرنے والا ہے، اور خدا غضب نہیں چاہتا۔ خدا چاہتا ہے میرے لوگ نجات حاصل کریں، خدا چاہتا ہے میرے لوگ جو ہے وہ برکت پائیں۔ سو میرے عزیزو، یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، فیصلہ خدا نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، فیصلہ خدا نے ہمیں دے دیا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم غضب کے ہاتھ کے نیچے رہنا چاہتے ہیں یا نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے والدین ہیں جو اپنے بچوں کے لیے نسلی لعنتیں چھوڑ جاتے ہیں، اور بہت سارے والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے جائیدادیں چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جائیداد بھی چھوڑ کے جاتے ہیں اور لعنتیں بھی چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو ان کا جو تعلق ہے، جو لعنتوں والے ہیں، ان کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ وہ جو نسلی لعنتوں میں رہتے ہیں ان کے والدین درباروں پہ جاتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، قبروں پہ جا کے ماتھے ٹیکتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، باپوں کے پاس جاتے ہیں، اور ان کے اوپر جو نسلی لعنتیں ہیں وہ قائم رہتی ہیں۔ وہ لعنتوں سے نکلتے نہیں ہیں، وہ لعنتوں کے اندر گرفتار رہتے ہیں، کیونکہ اگر باپ درباروں پہ جاتا ہے تو اس کا بیٹا بھی یا بیٹی بھی درباروں پہ جائے گی۔ اگر اس کا بیٹا جو ہے، باپ جو ہے وہ دربار پہ جائے گا تو اس کا بیٹا یا بیٹی، اس کا خاندان جو ہے وہ بھی درباروں پہ جا کر بکرے، چدریں اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ کریں گے جا کر۔ جو کچھ اس کے پیرنٹس کرتے ہیں وہی کچھ ان کے بچے بھی کریں گے۔ اور اگر ماں باپ چرچ جانے والے ہوں گے، عبادت کرنے والے ہوں گے، نجات حاصل کرنے والے ہوں گے، خدا کے ہاتھ کے نیچے رہنے والے ہوں گے، تو ان کے بچے بھی کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ بلند آواز سے بولے نا، بلند آواز سے بولے۔ باپے میری چھترا بکرا دینا ہونا تو باپے نے ڈر دینا والی، باپے نے بکرا دینا ہے کہ تیرا کچھ ہو جاوے، بابا کچھ دینا اپنے کچھ چکر چلا دے، ڈرتے ڈرتے بکرا چک کے لے جائیں گے۔ ایک بکرا نہیں، باپے نے کہنا نہیں ایک کا کام نہیں پتا، ایک اور چاہیے، دوسرا بکرا پاوے قرضہ چک کر جانا پڑے، دوسرا بکرا بھی لے جانا ہے۔ تو جب خدا کی باری آتی تو ساری آواز نہیں نکلتی باہر۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے نا، جب خدا کی باری آتی ہے تو ہماری آواز نہیں نکلتی۔ باپیا انہوں جنہ مرضی بھر دیے برکت نہیں آتی۔ خدا دے گھر چ تھوڑا گندے جب برکت آتی ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ خدا بوجھ نہیں ڈالتا، خدا کسی پر زبردستی نہیں کرتا، لیکن جو لانتے ہیں اور جو باپے ہیں وہ زبردستی کہتے ہیں نہیں ہے لے گا تو پھر طرح کم ہونا ہے، نہیں تو نہیں ہونا۔ اگر میرے چیزوں جائیدادیں بھی جو ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں نا، انہوں نے بچے بگڑے ہی ہوتے ہیں۔ کبھی دیکھا یہ بات بھی، ان کے بچے بگڑے ہوتے ہیں، ستے بھی نہیں اٹھنا، ماں کو جنہ مرضی بازت دیتا رہے پتر اٹھ جا، تھی اٹھ جا، کوئی اثر نہیں ہوتا، ستے رہتے ہیں، مرضی نہ اٹھنا ہے، مرضی نہ اپنا کام کرنا ہے، ماں پہ جتنی مرضی ذمہ داریاں لگا دے کوئی اثر نہیں ہے۔ مگر جو لوگ خدا کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں ان کے بچے بھی خدا کے ڈر اور خوف میں چلتے ہیں۔ پر اکثر اسی یہ ویخنا ہے کہ جڑے پادریاں دے بچے بہتے بگڑے ہوتے ہیں، جی ہے کہ نہیں؟ ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ بھی آبزرو کرتے ہیں کہ پادریاں دے بچے بڑے بگڑے ہوتے ہیں، پادری لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں پر اپنے بچے کو نہیں کرتے۔ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن شاید پادری تو بڑے ہی اپنے بچوں کو تنبیہ کرتے ہیں مگر بچوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔
مگر میرے عزیزو جب ماں باپ نصیحت کرتا ہے نا تو ضرور ایک نہ ایک دن ان کی کھوپڑی میں ان کے دماغ میں یہ بات ضرور آ جاتی ہے کہ ہمارے والدین ہماری اچھائی کے لیے یہ بات کرتے تھے. جب ان پہ ایکسپیرینس ہوتا ہے, جب ان کی زندگیوں میں سے وہ وقت گزرتا ہے تو پھر وہ اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے والدین جو بات کہتے تھے وہ صحیح تھی, وہ بالکل پرفیکٹ تھی. تو میرے عزیزو یہ جو لانتیں ہیں نا یہ نسل در نسل رہتی ہیں. لانتیں نسل در نسل رہتی ہیں, یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ جب تک ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے نہیں آتے اس وقت تک یہ لانتیں ختم نہیں ہوتی. لوگوں سے پوچھ رہے نا جڑے درباروں پہ جاتے ہیں بابے نوں مانتے ہیں, کہتے ایسی جگہ ان کو ہم چھوڑ دیں گے تو یہ ہمارے خاندان کو برباد کر دیں گے, یہ ہمارے خاندانوں کے اندر جو ہے وہ ابتری کو پیدا کر دیں گے. مگر جب خدا کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے تو آپ کی ساری جتنی بھی پرابلمز ہیں وہ خدا اپنے نام سے دور کر دے گا. ہلیلویا, ہلیلویا. بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ نجات کسی اور کے وسیلہ نہیں ہے, نجات صرف یسوع کے نام سے ہے, اس کے خون بہانے سے ہے, اس کے مار کھانے سے ہے, اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگوانے سے ہے. نجات صرف یسوع کے وسیلہ سے ہے. کلام مقدس میں لکھا گیا وہ ہماری خاطر اس لیے ہوا کہ ہم جاگتے ہوں اور سوئے ہوں, سب مل کر اسی کے ساتھ جیئیں. کہنا پاویں اسی ستے ہوئے تو پاویں اسی جاگتے ہوئے, پر وہ نال چلیے, وہ نال جیئے. جو لوگ اس کے ساتھ جیتے ہیں نا, جو لوگ یسوع کے ساتھ جیتے ہیں وہی برکت پاتے ہیں. جنہوں نے تڑپ ہوتی نہیں آج چرچ مس نہیں کرنا, آج چرچ لازمی جانا ہے. اگر میں چرچ مس کر دوں گا تو میری برکت چلی جائے گی. اگر میں چرچ نہ گیا تو میرا پورا ہفتہ جو اچھا نہیں گزرے گا. تو یہی بات ہے, جاگتے ہوں یا سوئے ہوں سب مل کر خدا کے ساتھ جیئیں. ہمیں خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. پادری صاحبان جتنے بھی خدام ہیں وہ سارے کے سارے یہی بات کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ چلیں, خدا کی کورنگ میں آ جائیں, اس کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں. لیکن لوگ, ہر بندہ جو ہے وہ اپنی اپنی راہوں پر چل رہا ہے. کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی, ان لوگوں نے اپنی راہیں چن لی ہیں. ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اپنی راہیں چن لی ہیں. اور اگلی بات بھی لکھی ہے کہ میں نے ان کے لیے آفتیں بھی چن لی ہیں. ہلیلویا. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کوئی گل نہیں, خیر ہے. خدا کہتا ہے انہوں نے اپنی راہ چنیا تو میں نے آفتہ چنیا نہیں. خدا کے ہاتھ سے, اگر جادوگر کے ہاتھ میں ہم آ جائے تو خدا بچانے والا ہے, اور اگر خدا ہمیں مصیبت میں ڈال دے تو پھر کون بچائے گا؟ اگر بچانے والا ہی مارے تو پھر کیا ہوگا؟ بچانے والا اگر مارے تو پھر کون بچائے گا؟ کوئی نہیں بچائے گا. پھر ہم اپنے آپ کو خود بچائیں گے. وہ کیسے؟ معافی مانگیں گے, دعا کریں گے, خدا کے آگے جھک جائیں گے اور خدا سے کہیں گے خداوند میری غلطیوں کو معاف کر دے. پھر ہم خود اپنے آپ کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ رحم کرنے والا ہم پر رحم کر دے. ہلیلویا, ہلیلویا. آپ کی سمجھ آ رہی ہے؟ سو اس لیے میرے عزیزو کلام مقدس میں جو تیسری آیت لکھی گئی اس میں لکھا ہے بس تم ایک دوسرے کو تسلی دو. ہلیلویا. ایک دوسرے کو کی کرنا ہے؟ تسلی دینی ہے. اسی تسلی دینے, اگر کوئی بندہ, کوئی بہن یا کوئی بیٹی یا کوئی بیٹا یا کوئی پرابلم میں ہو تو ہم اسے تسلی دیتے ہیں. ہمارا یہ کام ہے, ہمیں یہ کلام مقدس میں ہماری ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ ہم نے تسلی دینی ہے. اور لکھا گیا ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو. کوئی بندہ اگر بہت ترقی کر رہا ہو تو ہم اس سے جیلس ہوتے ہیں. ایک ترقی کو کرن گیا ہے, ایک کو بڑھتا جا رہا ہے. پیدل جانا چنگا سی, ہوں سائیکل تے آ گیا ہے. وہ سائیکل بھی برداشت نہیں, وہ موٹر سائیکل تے آ گیا ہے, وہ بھی برداشت نہیں ہوتی. پھر گڈی آ جاتی, لے
سانو سائیکل نہیں سی پسند تے ہن کار بھی مل گئی ہے. خدا ترقی دے رہا ہے اس کو بھی. آپ کون ہے اس کی ترقی میں حائل ہونے والی؟ خدا ترقی دے رہا ہے. جب خدا ترقی دے تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ترقی کا باعث بننا ہے. ہماری دعا سے وہ بندہ اور زیادہ ترقی کرے. ہمارا نیبر ہمارے گھر کے ساتھ والا اگر بندہ اچھی پوسٹ پہ ہو, امیر ترین آدمی ہو, تو اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے. کبھی ہم پہ اگر پرابلم آ جائے تو چلو ہم اس سے مدد لے لیں گے, ایسا ہوتا ہے نا. لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اسی ہونے تو سڑنے ہیں, کہتے ایک کو ترقی کرتا گیا, ایک کو بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہم ترقی کا ہم دعا کریں گے نا, وہ ترقی کرے گا تو ہم اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ لے سکتے ہیں. اگر وہ ترقی کر رہا ہے تو ہمیں اس کے لیے اس سے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس سے کچھ فائدہ لے سکیں. جب کبھی مصیبت آئے, کبھی پرابلم آئے تو ہم اس سے فائدہ لے سکیں. مگر ہم ایسا نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یہ ترقی کیوں کر رہا ہے, یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے, اس کے پاس ایسا اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا ہے, یہ کیا بزنس کر رہا ہے. ہم اس بات کی سوچ میں لگے رہتے ہیں اور اپنی برکت بھی کھو دیتے ہیں. ہم اگر خود آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری ترقی میں جو ہے وہ رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم جیلس ہو رہے ہیں, ہم اس کی ترقی سے خوش نہیں ہیں. جب آپ اس کی ترقی سے خوش ہوں گے, دعا کریں گے, تو یقیناً خدا آپ کے لیے راستے جو ہے وہ ہموار کر دے گا. خدا آپ کے لیے بھی جو ہے وہ ترقی کا باعث بنا دے گا. کسی نہ کسی کو آپ کے لیے کھڑا کر دے گا کہ آپ بھی جو ہے وہ ترقی کریں. ہاللیلویا. فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو. کلام مقدس میں لکھا گیا آپ ایسا کرتے ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے ہم ملاوٹ کر جاتے ہیں. کسی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, دعا میں بھی ملاوٹ کر جاتے ہیں. ہم کسی کے لیے اچھائی بھی کرتے ہیں, لیکن اس میں بھی ہماری سوچ کچھ اور ہوتی ہے. ہمارا جو کام ہے پیور خالص, جس طرح مسیح یسوع خالص تھا, جس طرح مسیح یسوع کی خدمت میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی, جس طرح مسیح یسوع کی محبت میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی, جس طرح مسیح یسوع کی جتنی بھی باتیں تھی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی, کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے اور ہمارا خدا پیار کرتا ہے. آمین. سو میرے عزیزو, خدا جو ہے ہمارا یسوع جو ہے وہ ملاوٹ نہیں رکھتا, بلکہ وہ پیار کرتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹیلی ویژن دیکھنا پسند کرتے ہیں, سونا پسند کرتے ہیں, کام کرنا جو ہے جاب پہ جانا پسند کرتے ہیں سنڈے والے دن بھی, اور کہتے ہیں کہ جی ہم اگر سنڈے کو کام کریں گے تو زیادہ پیسے آ جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ جب گھر آئیں تو آپ کا بچہ بیمار ہو, وہ پیسے آپ کے بچے پہ لگ جائیں, پھر آپ کیا کر سکتے ہیں. سنڈے والا دن کیونکہ خدا کا دن ہے, عبادت کا دن ہے. اگر ہم عبادت نہیں کرتے, ہم ان چیزوں میں لگے رہتے ہیں کہ یہ کام کر لیں تو پھر بہتر ہے, زیادہ اچھا ہے, اور اگر آپ عبادت کریں تو شاید آپ بیمار نہ ہوں, شاید آپ کا جتنا آپ نے پیسہ کمایا وہ آپ کی ہاتھوں میں رہے, کیونکہ خدا جو وہ ساختہ پھیلیوں کو بند کر دیتا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے وہ تیرے ہاتھوں کی کمائی میں کیا کرے گا؟ برکت ڈالے گا. خدا کا کلام ہر مشکل میں ہمارے ساتھ رہتا ہے. خدا کا کلام ہر مشکل میں ہمارے ساتھ ہے. کلام ہم پڑھتے نہیں ہیں, بائبل کو کھولتے نہیں ہیں, کلام پڑھتے نہیں ہیں, لیکن جب کلام ہی نہیں پڑھتے تو پھر برکت کہاں سے آئے گی. بہت سے ان پڑھ لوگ ہیں کہتے ہیں جیسے کلام نہیں پڑھ سکتے, لیکن ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی پڑھی لکھی ہو, آپ کے گھر میں کوئی پڑھا لکھا ہو, آپ اس کو کہیں بائبل کھولیں, مجھے کلام پڑھ کے سنائیں. تو جب وہ کلام پڑھ کے آپ کو سنائے گا تو یقیناً وہ بچہ یا وہ بیٹی وہ بیٹا بھی برکت پائے گا اور آپ بھی برکت پائیں گے. ہم ایسا نہیں کرتے. کوئی ایسے گھر, اب تو ایسا کوئی گھر نہیں ہے کہ جس میں کوئی پڑھا لکھا نہ ہو. میرا خیال اب کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جس میں کوئی بچہ پڑھا لکھا نہ ہو. کچھ نہ کچھ ضرور ہر بندہ جانتا ہے, اور وہ تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا ضرور جانتا ہے. اتنا کہ بائبل تو وہ لازمی پڑھ سکتا ہے, لیکن بائبل پڑھنا لوگ پسند نہیں کرتے. لوگ دنیاوی باتوں میں لگے رہتے ہیں, لوگ دنیاوی چیزوں پر کی فکروں میں لگے رہتے ہیں, لوگ ٹیلی ویژن دیکھنا پسند کرتے ہیں, لوگ انٹرنیٹ چلانا پسند کرتے ہیں, موبائل جو ہے اس کو چلانا پسند کرتے ہیں, اس میں گھنٹوں گھنٹوں جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کرنے میں پسند کرتے ہیں, لیکن بائبل مقدس کو پڑھنا پسند نہیں کرتے.
बाइबल मुकद्दस पढ़ने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। जब तक आप कलाम को खोलेंगे नहीं, जब तक आप कलाम को पढ़ेंगे नहीं, उस वक्त तक जिंदगी तब्दील नहीं होगी। जिंदगी तब्दील उस वक्त होती है जब आप कलाम पढ़ते हैं, जब आप कलाम की सच्चाइयों पर अमल करते हैं। जब कलाम हमारे अंदर जाता है तो फिर हमारी जिंदगी जो है वो तब्दील होती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे चीजों, आज का जो खूबसूरत पैगाम है वो यही है, क्योंकि हमें गजब के लिए नहीं बल्कि निजात के लिए जो है वो बुलाया गया है। हमने गजब के नीचे नहीं रहना, और हमने किसी के लिए लानत नहीं बनना, हमने किसी के लिए जो है वो बाइसे नदामत नहीं बनना, बल्कि बाइसे बरकत बनना है। क्योंकि हो सकता है आपके जो बच्चे हैं वो आपको कॉपी करते हैं। अगर आप बुरी राहों पर चलेंगे तो आपके बच्चे जो है वो उसी को कॉपी करेंगे। अगर आप अच्छी राहों पर चलेंगे तो आपके बच्चे उस चीज़ को कॉपी करेंगे, और आपके बच्चे नेक और जो है वो परहेजगार जिंदगी गुजारेंगे। क्योंकि हम लोग जो हैं, हम लोग यही सोचते हैं कि शायद हम अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन अगर माँ बाप चर्च नहीं जाता, माँ बाप सोए रहते हैं, घर पे रहते हैं, चर्च नहीं जाते, तो इसका मतलब है कि उसके बच्चे भी जो है वो घर में रहेंगे। वो भी बड़े होकर चर्च नहीं जाएंगे, वो भी बात नहीं करेंगे, वो भी और रास्तों पे चल पड़ेंगे। हमारे बच्चे बिगड़े क्यों हैं? नशों पे क्यों लगे हुए हैं? हमारे चौक नशे वाले लोगों से क्यों भरे हुए हैं? क्योंकि उनके वालिदैन चर्च नहीं जाते, उनको जबरदस्ती चर्च नहीं लेके गए, खुदा की इबादत के लिए उनको नहीं वादा किया। और जब उनको चर्च नहीं लेके गए, इबादत के लिए नहीं लेके गए, तो आज वो बुरी राहों पर हैं। आज वो खुदा से भी दूर है और अपने माँ बाप से भी दूर है, अपने खानदान से भी दूर हैं। यही वजह है, यही सबसे बड़ी कमजोरी मसीह लोगों में है कि वो अपने बच्चों को जबरदस्ती चर्च नहीं लेकर आते, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो मेरे जीजो, जब हम गजब के लिए नहीं है, हम जो है वो निजात के लिए हैं। हमारा जो मसीहा है वो निजात देने के लिए आया था, और हम दूसरों के लिए बाइस से बरकत हैं, बाइस से नदामत नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि हमारा खुदा किसी को डिग्रेड नहीं करता बल्कि अपलिफ्ट करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम किसी को डिग्रेड ना करें, किसी को बुरा ना कहें, किसी के लिए आबजूई ना करें। कोई अगर कोई बुरा काम करता है तो उसके लिए दुआ करें, खुदा इसके जिंदगी में से ये चीजें निकल जाएं, ताकि अच्छे काम करना शुरू हो जाए, ताकि ये तेरा बंदा तेरी बंदी बन जाए, इसका घराना अच्छा हो जाए। तो जब आप किसी के लिए दुआ करेंगे तो आप किसी के लिए बाइस से बरकत बनेंगे, तो खुदा जो है वो आसमान से आप पर अपने हाथ को बढ़ाएगा, आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा, खुदा खुद ब खुद आपके लिए जो है वो दरवाजे खोल देगा। आमीन। सो मेरे दोस्तों, हमने इस बात पे गौर करना है, और आज का जो पैगाम है वो यही है कि हमने जो है हमारा जो मसीहा है वो निजात का वसीला है। हम क्या करें? अगर हमें थोड़ा सा फील होता है कि हम कुछ लोगों के अंदर गलतियां निकालते हैं, हम कहते हैं जी ऐसे जी गलती है, ऐसे जी भी गलती है, जी गलती। कभी कापी पढ़ के, एक कापी पढ़ो, एक पेंसिल पढ़ो तो लिखो फला बंदे में ये गलती है, फला बंदे में ये गलती है, फला बंदा ये काम करता है, फला बंदा ये काम करता है। लोगों की गलतियां लिखने शुरू कर दी, वही गलतियां फिर अपने पे अप्लाई करें। आप उसमें कितने, आप टिक करेंगे मैं उसमें कितने में ठीक हूं। यीशु मसीह जब उसके पास एक औरत आई जो बदचलन थी, और जब लोग उस पर पत्थर मारने को थे, तो यीशु ने उंगली से लिखना शुरू कर दिया जमीन पर कुछ। यही लिखा ना कि उसने उंगली से कुछ लिखना शुरू कर दिया, तो उसने लिखा, उनके लोगों की गलतियां लिखनी शुरू कर दी। ये गलती है, ये गलती है, इसमें से अगर तुम्हारी गलती, अगर तुमने ये गुनाह नहीं किया तो तुम पत्थर मारो, तुमने ये नहीं किया तो तुम गलत पत्थर मारो। तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई गलती थी, इसलिए किसी ने उस पर कोई पत्थर नहीं मारा। जब पत्थर नहीं मारा, सारे के सारे पत्थर फेंक कर चले गए। जब पत्थर फेंक कर चले गए तो यीशु ने आंख उठाकर देखा और उस औरत को देखा, और उसने कहा तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा? उसने कहा नहीं खुदा, किसी ने पत्थर नहीं मारा। उसने कहा कि मैं भी तुझे जो है कुछ नहीं कहता, जा फिर गुनाह ना करना। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई गलती है,
اور ہر انسان پہ پہلے انگلی اٹھانے سے پہلے آپ پہلے اپنی طرف دیکھیں کہ مجھ میں یہ غلطی ہے کہ نہیں ہے، کیا میں نے یہ غلطی کی ہے کہ نہیں کی۔ اگر آپ نے غلطی نہیں کی تو پھر آپ اس کو جو ہے آپ اس کو کہیں کہ بھئی میرے میں تو یہ بات نہیں ہے، آپ یہ کیوں کر رہے ہو۔ تو جب ہمارے اندر وہ غلطی ہے تو ہم کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ چینی کو دکھاتی ہوئے جیسے کسی کو کہہ سکتے چینی نہ کھانا، ایسا بات ہے نا۔ گڑ کھایا ہو تو ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں آپ گڑ نہ کھائیں، ہم خود کھاتے ہیں اور دوسروں کو منع کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہمارے اندر غلطی ہے تو ہم کسی کو بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم اپنے لیے بھی دعا کریں اور دوسروں کی بھی دعا کریں کہ خدا ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ ہاللیلویہ۔ سو اس لیے میرے عزیزو ہم نے خدا کے کلام کی طرف دھیان کرنا ہے اور خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں صحیح راہ دکھاتا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔